بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے یا پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبانا، کمنٹس میں اس کا جواب دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے بیان کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صفائی اور پاکیزگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری تقریر کا عنوان ہے صفائی اور پاکیزگی، وہ اسلام میں طہارت و نظافت کا مقام کے عنوان سے ممنوع ہے۔ سامعین گرامی، دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ دین اسلام نے جس طرح طہارت و نظافت پر زور دیا ہے، اس سے دیگر مذاہب تحت دامن ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین گرامی، حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پاکیزگی کا حکم فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب پیغمبر اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ چنانچہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے اور صحابہ اور صحابیات کو بھی پاکیزگی کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری و باطنی طہارت و نظافت کے لحاظ سے ساری امت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف لباس پہنتے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، مسواک فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، ان کو بکھرا ہوا نہیں رہنے دیتے، سر میں تیل کا استعمال بھی فرماتے، جمعہ کے روز غسل کرنے کی تلقین فرماتے۔ کسی شخص کے بال بکھرے ہوئے یا ناخن بڑھے ہوئے ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے اور صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صاف اور پاک رہتا ہے اس کے لیے آدھا ایمان ہے۔ دیکھو کہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ سامعین گرامی، یاد رکھیے، طہارت و نظافت دین اسلام کا جز لا ينفک ہے۔ صفائی مسلمانوں کی بنیادی صفت ہے۔ پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مخلوق خدا میں محبوبیت کا سند یاسا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کا اندیہ ہے۔ سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کے بغیر نماز جیسی عظیم الشان عبادت ناقابل قبول ہے، حج جیسی سعادت عظمیٰ نامنظور ہے، قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب کا چھونا حرام ہے، لا یمسہ الا المطہرون کا اعلان کیا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح اپنے آپ کو، ظاہر کو، باطن کو، بچوں کو، گھروں کو، راستوں کو پاک صاف رکھیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔